قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کو کہ اس کو کس طرح بلند کیا ہے، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح سے گاڑا گیا ہے، اور زمین کو کہ اسے کس طرح سے بچھایا گیا ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں منتخب کیا گیا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ابتدا میں سخن مکہ کے عربوں کی طرف تھا، جن کی زندگی کے بہت سارے کام اونٹوں سے وابستہ تھے۔ اس سے قطع نظر یہ جانور مختلف خوبیوں کا حامل ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کے صرف دودھ سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو کہ صرف سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو صرف بار برداری کے کام آتے ہیں۔ لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام کی تمام خصوصیتیں شامل ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر مثال کے طور پر کیوں کیا، اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیوں ضروری ہے، اونٹ جنسی ملاپ کے بعد روتا کیوں ہے۔ عربی میں اونٹ کا معنی خوبصورت ہے۔ ناظرین گرامی، اونٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کوہان والے اور دو کوہان والے۔ اونٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کوہان میں چربی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ اونٹ لمبے عرصے تک پانی پیے بغیر اسی لیے زندہ رہ لیتا ہے کیونکہ اس میں اوول ریڈ بلڈ سیلز موجود ہوتے ہیں جس سے وہ پانی جمع کر لیتا ہے۔ اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر تک سفر طے کر سکتا ہے، 16 میل فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر قسم کے حالات میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تقریباً 8000 کلوگرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ ہی مشہور ہیں، ایک وہ جس کی ایک کوہان ہوتی ہے اور دوسرا وہ جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے معدے میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ سخت سے سخت چیز کو بآسانی ہضم کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے پاس اپنا منہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ چپ ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ اس کو پناہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے تجسس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اس لیے یہ بھاگ کر میرے پاس آ گیا، اور اس کا مالک بھی اس کو پکڑنے کے لیے پہنچ گیا۔ اپنے مالک کو دیکھ کر اونٹ آپ کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ 3 دن سے گھر سے بھاگا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا شکایت کر رہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر آسانی اور مشکل میں اپنے مالک کا ساتھ دیا ہے، میں سردیوں اور گرمیوں میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا، اور اب میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو اس شخص سے 100 درہم میں خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر آواز نکالی۔ آپ نے فرمایا آمین، اور اسی طرح پھر اونٹ نے 4 دفعہ آواز نکالی۔ 3 دفعہ تو آپ نے آمین فرمایا اور چوتھی دفعہ آپ غمگین ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے کہا کہ اللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ آمین۔
پھر اس نے کہا کہ اللہ آپ کی امت کو اس طرح خوف سے دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھے خوف سے دور کیا۔ پھر میں نے کہا کہ آمین، اور پھر دوبارہ اونٹ نے کہا کہ اللہ آپ کو دشمنوں سے اس طرح محفوظ فرمائے جس طرح آپ نے مجھے میرے خوف سے محفوظ کر دیا۔ پھر اس نے فرمایا کہ اللہ ان کے درمیان جنگ بدل پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ یہی دعائیں میں نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول کر لی، لیکن آخری دعا قبول کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میری امت آپس میں ہی تلواریں نکالے گی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ چکا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل چاہے تو وضو کر لو، اگر دل نہ چاہے تو نہ کرو۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا میں بکریوں کے بارے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے بارے میں نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن اونٹ کے بارے میں نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ ناظرین گرامی، یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کے علاج کے لیے اس کو سانپ کھانا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا نام حیام ہے۔ یہ بیماری لگتے ہی وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی موت تک مشرق سے مغرب کے سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اونٹ زندہ سانپ کو ڈھونڈ کر اس کو کھاتا ہے، جس کے زہر سے اس کو شدید قسم کی پیاس لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید پانی پیتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد زیادہ پانی پینے سے آنسو نکلنے کی وجہ سے حیام کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ معدے کی جلن، تیزابیت، نمونیا اور مختلف قسم کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں کم از کم 1 سے 2 دفعہ اونٹ کا گوشت لازمی استعمال کریں۔ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا۔ عربی کی ایک کتاب میں درج ہے کہ ایک دفعہ ایک عربی نے ایک اونٹ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور اسے اس کی ماں کے ساتھ جنسی عمل کے لیے چھوڑ دیا۔ اونٹ نے جنسی عمل کے دوران اپنی ماں کو پہچان لیا تو اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیا، اور ایک دن اس نے اس آدمی پر حملہ کر کے اس کو مار دیا اور خود کو بھی ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ اور ایک اونٹنی تھی۔ اونٹ کا نام عزوہ تھا اور اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ ایک ہی اونٹنی کے دونوں نام ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ میں داخل ہوئے، اور اسی اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس اونٹنی نے بھی سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھومتی رہی اور ایک دن مر گئی۔ اگر اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے ایک خاص قسم کا جاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کسی کو بھی حملہ کر کے قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھڑ سوار گھوڑے سے گر جائے تو گھوڑا ڈر کر بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر اونٹ کے اوپر سواری کرنے والا اونٹ سے گر جائے تو اونٹ فوراً اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔